بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی جانب، جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی قرآن مجید میں یا سنت مطہرہ میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اسلام زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے، آیا زکوٰۃ فرض ہے یا نوافل میں شمار ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ کم و بیش 32 دفعہ آیا ہے، 32 ٹائمز، اور اس 32 ٹائمز میں بھی زکوٰۃ کا اکثر ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں ایک بات سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اقامتی صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جس طرح نماز اہم ہے، جس طرح نماز دین کا رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اہم ہے اور زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے۔ نماز تو دن میں ہر مسلمان پر 5 دفعہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ صرف اسی شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جو شریعت کے مطابق نصاب کی جو مقدار ہے اس پر پورا اترتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کے ذریعے سے پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ یہ ایک لازمی رکن ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، نیز انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کی بدولت جو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، اس سے انسان کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ یوں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھا کر کئی گنا زیادہ کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے، ایک مسلمان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ یہاں اس سے مراد زکوٰۃ اور صدقات ہیں اور مسلمانوں کی مالی مدد مراد ہے۔ آپ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے، آپ اپنے مال کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں، آپ خود کو بھی مال کی محبت سے پاک صاف کریں، نیز آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری بھی کر رہے ہیں۔ مال کی محبت اور اسلام یہ دونوں مخالف چیزیں ہیں۔ اسلام آپ کو مال کی محبت سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ اپنی من پسند چیز، ایسی چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھ لیجئے، جب تک آپ اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، آپ نیکی کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی آپ ایک اچھی مسلمان، ایک اچھے مومن تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے مال میں سے بہترین حصہ خرچ نہیں کرتے۔ مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محنت سے انسان اپنے مال کو کماتا ہے اور پھر اس کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، بس دل کرتا ہے الماری میں پڑا رہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ مالدار ہیں، آپ ارب پتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی پر قدغن لگائی ہے کہ انسان کے دل سے اسی مال کی محبت نکالنی ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اسی لیے فرمایا کہ نیکی کو تبھی پہنچو گے جب اپنے مال میں سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو گے، اور پھر ایسا نہیں کہ ردی چیزیں نکال کے دے دینی ہیں، اچھی چیزیں دینی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی ضرورت پڑنے پر یا کسی مسلمان کی یا ضرورت مند کی مدد کرنے پر اپنی زندگی میں سے، اپنے اموال میں سے سب سے بہترین چیز صدقہ کی، چاہے وہ گوشت تھا، چاہے وہ مال تھا، اس میں سے اچھی چیز خرچ کر دی جاتی اور خراب چیز اپنے لیے رکھ لی جاتی۔ آج ہم مسلمانوں کا عمل کیا ہے؟ قربانی آتی ہے، ہم گوشت کے پیکٹ بنا کے فریزر میں جمع کر لیتے ہیں،
دوسروں کے گھروں میں چھچھڑے بھیج دیتے ہیں، چربی بھیج دیں گے، اچھا گوشت اپنے لیے محفوظ کر لیں گے۔ اسلام ہرگز اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام آپ کو صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، لوگوں سے بنا کے رکھنے کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، اور اپنے نفس کو مار دینے کا درس دیتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کی فکر مندی میں انسان جو ہے وہ دوسروں کو بھلا دے۔ پھر بڑھتے ہیں کہ احادیث میں زکوٰۃ کی اہمیت کس طرح سے بیان ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے میں صرف آپ کے سامنے 2 پیش کر دوں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو اس طرح سے نصیحت کی کہ اے معاذ، لوگوں سے جا کر اس بات پر گواہی لینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور پھر جب وہ لوگ اس بات کو مان لیں تو ان کو یہ بتانا کہ ان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھی مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال پر زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ انتہائی اہم ارکان ہیں جن کی ادائیگی ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا راستہ بتا دیں جس پر چل کر، جس پر عمل کر کے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کو ایک ساتھ اجاگر کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں صحابہ کرام کے عمل کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں ہر اس شخص کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے گا۔ تو بچوں، آپ کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت قرآن حدیث کی روشنی میں نیز عمل صحابہ کی طرف سے بھی واضح ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اس کا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، یہیں سے اس کی فرضیت اجاگر ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا مال پاک ہوتا ہے، آپ کا نفس پاک ہوتا ہے، آپ کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔